حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام زين العابدين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. الخير كله صيانة الإنسان نفسه. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، چونکہ مجلس بمناسبت شہادت امام زین العابدین علیہ السلام برگزار کی گئی ہے، لہذا مناسبت کے مد نظر ہم کچھ دیر کوشش کریں گے کہ چوتھے امام کی زندگی کے حوالے سے کچھ معلومات آپ تک پہنچا سکیں. اکثر طور پر جب بھی ہمارے سامنے چوتھے امام کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف چوتھے امام کے وہ حالات آتے ہیں جو امام نے کربلا میں زندگی گزاری تھی. دیکھیں، کربلا بہت ہی مختصر پیریڈ تھا، بہت کم دنوں کے لیے چوتھے امام کربلا میں تھے، اور خداوند عالم کے حکم کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں بیمار تھے. اکثر و بیشتر جب بھی امام کی زندگی کے حوالے سے ہم لوگ مجالس وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں تو امام کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں یا جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ کربلا، کوفہ یا شام کے ارد گرد ہی ہوتی ہے. لہذا ہم آج کی اس مختصر سی تقریر میں یہ کوشش کریں گے کہ امام کی زندگی، جو امام نے واقع کربلا کے بعد مدینے میں زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے حوالے سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ماحول کیسا تھا، کن حالات میں امام نے اپنی زندگی کو گزارا، اور کس طرح سے چوتھے امام نے اپنے امامت کے عہدے کو سنبھالا اور امامت کے فرائض کو انجام دیا. واقع کربلا کے بعد، چونکہ واقع کربلا 61 ہجری میں ہوا اور چوتھے امام کی شہادت کب ہوئی؟ 95 ہجری میں. یعنی 61 سے 95 کا پیریڈ جو ہوتا ہے تقریباً 34 ایئرس جو ہے امام زین العابدین امامت کے عہدے پر فائز ہے اور لوگوں کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں. اگر ہم اس زمانے کا 61 ہجری سے 95 ہجری تک بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر طرح سے تنزلی کا دور ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کو ترقی کی طرف لے جا رہی ہو، دین کو اوپر لے جا رہے ہو، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دین جو ہے ڈیسینڈنگ آرڈر میں نیچے چلا آ رہا ہے. اب امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد مدینے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن امام کے سامنے بہت ساری پریشانیاں ہیں. جیسے لوگوں کا کلچر بدل رہا ہے. جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، دور ایسا ہے، بنی امیہ کا دور ہے، دور ایسا ہے، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الاغانی. غنا کہتے ہیں عربی میں میوزک کو. یہ تمام عرب کے میوزک کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے. اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ یہ دور ایسا دور ہے جس دور میں مدینے میں یہ خاتون، ایک لیڈی کے جس کا نام عائشہ
بنت طلحہ تھا. طلحہ البتہ یہ دوسرے طلحہ ہیں, یہ وہ جو ہے مشہور اور معروف طلحہ نہیں. عائشہ لوگوں کے درمیان گانا گایا کرتی تھی. کلچر دیکھیں کس طرح سے بدل گیا. اب وہی لوگ جن کا وقت مسجدوں میں گزرتا تھا, یہی لوگ ناچ گانے کی محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں. اگر دینی حالت دیکھیں تو دینی حالت بھی بگڑتی جا رہی ہے. کسی صحابی کا ایک اچھا جملہ ہے, کسی نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ کہ دین کیسا ہے, واقعہ کربلا کے بعد دین کو تم نے کیسا پایا. تو جو ہے صحابی نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد میں دین کو اس طرح سے پا رہا ہوں, اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھے یا خود رسول خدا آ کے مجھ سے پوچھے کہ بتاؤ میرا دین کیسا ہے, تو میں یہ کہوں گا یا رسول خدا, دین کے نام پر مسلمانوں کے درمیان صرف اور صرف قبلہ بچا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ دین کے نام پر کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جس کا ہم تذکرہ کر سکیں. تو لوگوں کا کلچر بھی بدل رہا ہے, لوگوں کا دین بھی بدل رہا ہے, اور سیاسی حالات جو ہے پولیٹیکل لیول پر بھی دین بہت ہی زیادہ خطرناک موڑ پہ ہے. واقعہ کربلا کے بعد یزید تو بہت جلدی واصل جہنم ہو گیا, لیکن اس کے بعد جو عبد الملک ابن مروان کا دور آیا, تقریباً 21 سال امام کی زندگی کے اسی کے دوران حکومت میں گزرے. 21 سال تک اس شخص نے حکومت کی, اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بے دین شخص تھا, شرابی انسان تھا, اور اس کے پورے ظلم کو بیان کرنے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ اس کے دوران حکومت حجاج بن یوسف ثقفی, جس کا نام آپ نے سنا ہے, جو بہت بڑا ظالم تھا, یہ اسی کا نمائندہ تھا, جس کے بارے میں بعد میں آنے والے بنی عباس کے یہ خلیفہ نے کہا, عمر بن عبد العزیز, جس کے بارے میں کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ دوسرے خلفاء کے مقابلے میں کچھ بہتر انسان تھا, جس نے فتن کو واپس کیا, جو امام پر ممبروں سے جو ہے لعنتیں ہوتی تھی, جو جب یہ آیا تو اس نے اس کو رکوایا. یہ شخص کہتا ہے کہ ساری امتیں اپنے اپنے خبیث انسان کو لائیں اور ایک جگہ پر رکھیں, اور ہم لوگ صرف ایک حجاج کو ان کے مقابلے میں پیش کریں تو ہم لوگ جیت جائیں گے. یعنی اتنا بڑا ظالم حجاج بن یوسف ثقفی, اس کا امیر ہے عبد الملک بن مروان. حکومت کا دور ایسا ہے کہ اسی کے دور میں جناب کمیل کو شہید کیا گیا, جناب قمبر کو شہید کیا گیا, یہاں تک کہ حجاج بن یوسف ثقفی نے عبد الملک ابن مروان کو ایک خط لکھا اور جو ہے اس سے چاہا کہ وہ شیعوں کے چوتھے امام کو بھی شہید کر دے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر, کچھ پرابلمز کی بنا پر عبد الملک ابن مروان نے چوتھے امام کو شہید نہیں کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چوتھے امام واقع کربلا کے بعد جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, وہاں ہر طرح سے نزول ہی نزول ہے. سیاست میں نزول, لوگوں کے کلچر میں نزول, لوگوں کے دین میں نزول. اور دوسری طرف چوتھے امام ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں آئے دن نئے نئے قیام ہو رہے ہیں. پہلے جناب مختار نے قیام کیا, کچھ دن گزرے تو پھر توابین نے قیام کیا. ابھی توابین کا دور گزرا ہی نہیں تھا کہ مدینے میں جو ہے واقعہ حرہ پیش آیا, مدینے میں حملہ ہوا اور بہت سارے لوگ جو ہے شہید ہو گئے. ابھی یہ واقعہ گزرا ہی نہیں تھا کہ مکہ معظمہ میں جو ہے حملہ کیا گیا, خانہ کعبہ کے پردے کو جلایا گیا, حرم خدا کے اندر جو ہے گھوڑوں کو باندھا گیا, اور بہت ساری بے حرمتی کی گئی. ایک طرف ماحول ایسا کہ ہر طرف سے نزول ہے, دوسری طرف سے طرح طرح کے قیام برپا ہو رہے ہیں, اور حکومت کی نظر امام پر بنی ہوئی ہے. چوتھے امام کو ان 34 سالوں میں 34 ایئرز میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز جمعہ پڑھا سکے. نماز جمعہ بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے. مسجد میں جا کر کوئی اسپیچ دے, اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے. جس طرح سے 5ویں امام, 6ٹھے امام کو بہت زیادہ جو ہے شاگرد ملے, امام کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ زیادہ لوگ آ کے امام سے ملیں. دیکھیں امام کا بیک گراؤنڈ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے یہ بیان کر سکوں کہ امام نے کون سے کاموں کو انجام دیا اور کس طرح سے انجام دیا. حکومت کی پابندی ہے, لوگوں کا کلچر بدل گیا ہے, دین بدل گیا ہے,
طرح طرح کے قیام ہیں اور حکومت کی نظر 24 گھنٹے کی چوتھے امام کے اوپر ہے. اور ابھی کچھ سال پہلے امام نے ایک سخت ترین امتحان سے اپنے آپ کو گزارا ہے. واقع کربلا میں امام موجود تھے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، زندان شام میں زندگی گزاری ہے. اب مدینہ واپس آئے ہیں لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے. حکومت کی نظر امام پر لگاتار بنی ہوئی ہے. اب ایسے میں چلیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان سارے چیلنجز کو کس طرح سے فیس کیا اور کس طرح سے امام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. چونکہ امام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کھلے عام جا کر مسجد میں درس دے، تو امام نے چند چیزوں کو اختیار کیا اور ان چند چیزوں کے ذریعے سے دین کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی. سب سے پہلے جب امام نے دیکھا کہ میں کھل کر اہل بیت کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا، میں کھل کر اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا، میں کھل کر امامت کو دنیا تک نہیں پہنچا سکتا، تو ایسے ماحول میں چوتھے امام نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ قدم یہ تھا کہ امام نے قرآن کا سہارا لیا. چونکہ چوتھے امام کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ چوتھے امام بہت اچھے آواز سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب چوتھے امام قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو راستے میں گزرنے والے شخص وہیں پہ رک جاتے تھے اور وہ امام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. اور امام کے بارے میں یہ جو ہے بعد کی تاریخ میں درج ہوئی ہے کہ امام بہت ہی اچھے آواز کے مالک تھے. تو چوتھے امام نے قرآن کا سہارا لیا. جس طرح سے ہمیں یہ واقعہ بھی چوتھے امام کی زندگی میں ملتا ہے. ایک شخص تھا کہ جس کے گھر کے پاس ایک بہت ہی زیادہ امیر انسان کا گھر بھی تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امیر انسان ہے تو اس کے پاس سارے آسائشیں ہیں، ساری دولت ہے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی. ایک شخص اس کے پڑوسی جو ایک پڑوسی تھا اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں، جانے کے بعد اپنے امیر پڑوسی سے اپنی حاجت بیان کرتا ہوں. ابھی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں چوتھے امام سے ملاقات ہوئی. چوتھے امام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں فلاں امیر شخص کے پاس جا رہا ہوں، چونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کے پاس جاؤں، جانے کے بعد میری حاجت بھی بیان کروں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری حاجت پوری کر دے. تو امام نے کہا پہلی بات یہ کہ تو جائے گا تو بندے سے مانگے گا، دوسری بات تو مانگے گا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا. اگر دے بھی دے گا تو تم پر طرح طرح کے احسان جتائے گا. کیوں؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے کوئی ایک ایسا راستہ بتاؤں کہ تیری حاجت بھی پوری ہو جائے اور تو کسی کے سامنے شرمندگی کا اظہار بھی نہ کرے اور نہ تجھے شرمندگی محسوس ہو. شخص نے کہا کہ مولا ہاں اگر کوئی ایسا راستہ ہے تو میں تیار ہوں، آپ مجھے بتائیے. اب چوتھے امام اس شخص کو مسجد میں لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد کہتے ہیں دیکھ تیری تمام پریشانیوں کا حل ایک ہی چیز میں ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. پھر چوتھے امام نے اسے کچھ آیات کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ مثال کے طور پر سورہ حشر کی کچھ آیتیں تھی اور دوسرے بھی آیتیں تھی. کہا اگر تو اسے روزہ نہ پڑھا کرے گا تو اس کا اثر تیری زندگی میں یہ ہوگا کہ تیری تمام حاجات بھی پوری ہو جائیں گی اور زندگی میں تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. دیکھیں امام نے تبلیغ کا جو سہارا اختیار کیا، پہلا سہارا یہ تھا جب امام نے دیکھا کہ مجھے آزاد طور پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے تو امام نے قرآن کا سہارا لیا. کہا کہ قرآن کے ذریعے سے میں اپنے امامت کے فرائض کو انجام دیتا رہوں گا. تو پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ چونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جب روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے تھے تو آپ نے 12 سنا ہے کہ چوتھے امام سے کچھ گفتگو کی تھی امام نے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ پہلی گفتگو امام نے اپنے بیٹے سے یہ کی تھی کہ امام نے کچھ وصیتیں کی. سب سے پہلے جو اللہ کا اسم اعظم تیسرے امام کے پاس تھا وہ آپ نے چوتھے امام کے حوالے کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹا دیکھو میرے پاس کچھ مصاحف ہیں اور کچھ میرا سامان ہے، جب میں مدینے سے چل رہا تھا تو اپنی نانی ام سلمہ کے حوالے کیا ہوا ہے،
جب تم مدینہ واپس جانا تو یہ ساری امانتیں نانی ام سلمہ سے لے لینا. پھر اس کے بعد چوتھے امام کے بارے میں پانچویں امام سے ایک روایت ہے. پانچویں امام کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اور کربلا میں موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ روز عاشور ہمارے دادا امام حسین علیہ السلام نے یہ کتاب جو اپنے ساتھ وہ کربلا تک لے آئے تھے اس کتاب کو میرے بابا کے حوالے نہیں کیا بلکہ میری پھوپھی جناب فاطمہ کے حوالے کیا اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ میں یہ مصحف اور یہ کتاب تمہارے حوالے کر رہا ہوں. جب تم مدینہ واپس پہنچ جانا تو اس کتاب کو میرے بیٹے سید سجاد کے حوالے کرنا, چونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور اس حال میں شام و کوفہ سے گزارا جائے گا کہ اس میں اتنی طاقت باقی نہیں رہے گی کہ وہ کسی چیز کو اپنے ساتھ اٹھا سکے, لہذا میں یہ امانت تمہارے حوالے کر رہا ہوں. جب مدینے واپس جانا تو اپنے بھائی سید سجاد کے حوالے اس امانت کو دے. تو امام نے چوتھے امام کے حوالے سب سے پہلی چیز جو دی وہ تھا اسم اعظم. دوسری چیز کہا کہ نانی ام سلمہ کے پاس کچھ کتابیں ہیں, جب مدینے واپس جانا تو ان کو واپس لے لینا. تیسری چیز یہ کتاب کو اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے کیا, کہا کہ جب مدینے واپس جانا تو یہ امامت کی امانت ہے, یہ میرے بیٹے سید سجاد کے حوالے دے دینا. اس کے بعد روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب پانچویں امام نے جو ہے روایت بیان کی اور کہا کہ ایک کتاب تھی جسے میرے دادا نے میرے پھوپھی کے حوالے کیا تھا, تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اب وہ کتاب کس کے پاس ہے؟ تو پانچویں امام نے کہا چونکہ اس کتاب میں بہت ہی اہم معلومات درج تھی, جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے, جو کچھ کائنات میں ہونے والا تھا اور ہوگا, ان ساری چیزوں کی انفارمیشن اس کتاب میں تھی, لہذا دادا سے یہ کتاب بابا کو ملی, اب بابا کے بعد یہ کتاب میرے پاس پہنچی. پھر اس کے بعد تیسرے امام نے چوتھے امام کو کچھ اور وصیتیں کی. ایک دعا کی تعلیم دی. روز عاشور امام حسین علیہ السلام میدان میں جانے سے پہلے ایک دعا کی تعلیم دی. وہ دعا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے لیکن ہم لوگ بہت ہی کم پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ ہماری مسجد میں بھی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر بھی میں نے یہ دعا لکھی جو مشہور دعا ہے بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طٰہٰ والقرآن العظیم. اس دعا کو روز عاشور میدان میں جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے چوتھے امام کو تعلیم دی اور کہا کہ اے بیٹا اپنی زندگی میں اس دعا کو پڑھتے رہنا, اگر یہ دعا تمہارے ساتھ رہے گی تو دنیا کی ہر مشکل تمہارے لیے آسان ہو جائے. پھر اس کے بعد تیسرے امام نے کچھ اور وصیتیں کی, کہا کہ بیٹا دیکھو میں وصیتیں کر رہا ہوں, ان وصیتوں میں دو چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا. امام نے کہا پہلی چیز ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی ایسے انسان پر تم ظلم نہ کر بیٹھو جس کا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کی. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا سید سجاد میری دوسری امپورٹنٹ وصیت یہ ہے کہ زندگی میں تم ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا, چاہے حق کچھ دیر کے لیے تمہیں کڑوا ہی کیوں نہ لگے. یہ ساری وصیتیں امام نے کی تھی اور سارے اسرار امامت چوتھے امام کے حوالے کیے تھے. اب چوتھے امام جب واقعہ کربلا کے بعد مدینہ واپس آئے تو امام چاہ رہے ہیں کہ اسی مشن کو آگے آنے والے نسلوں تک پہنچائے, لیکن امام کے سامنے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. حکومتی چیلنج ہے, لوگوں کا دین بدل گیا ہے, لوگوں کا کلچر بدل گیا ہے, لیکن امام اپنے مقصد کو پہنچانے کے لیے جو سب سے پہلا سہارا امام نے لیا وہ ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید کے بعد جو دوسرا کام چوتھے امام نے کیا, امام چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے واقعہ عاشورہ کی تبلیغ ہو جائے اور جو کچھ کربلا میں گزرا وہ آئندہ آنے والی نسلوں تک صحیح سلامت پہنچ جائے. لیکن امام نہ ہماری طرح سے مجلس کر سکتے تھے, نہ لوگوں کا مجمع جما کر ان کے سامنے بیان کر سکتے تھے کہ میں نے کربلا میں یہ دیکھا. اب امام نے واقعہ کربلا کو پہنچانے کے لیے کچھ طریقوں کا استعمال کیا. سب سے پہلا طریقہ امام نے واقعہ کربلا کو پہنچانے کے لیے جو استعمال کیا وہ تھا امام نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے واقعہ کربلا کو پہنچایا. آپ نے 12 مصائب میں سنا ہے
جب بھی امام کے سامنے وضو کرنے کے لیے پانی لایا جاتا تو پانی مضاف پانی میں تبدیل ہو جاتا. جب پوچھا جاتا کہ مولا آپ پانی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھوں سے اس قدر آنسو کم بہتے ہیں کہ پانی مضاف پانی میں بدل جاتا ہے. تو چوتھے امام کہتے کہ میں کیا کروں, مجھے مصائب کربلا یاد آ رہے ہیں, میں پانی دیکھ رہا ہوں, لیکن یہی وہ پانی تھا جس کے قاتل کربلا میں حسین کے بچے تڑپ رہے تھے, اور 3 دن کا بھوکا پیاسا میرے بابا کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. پہلا طریقہ, امام نے واقعہ کربلا کو پہنچانے کے لیے آنسوؤں کا سہارا لیا. اور واقعہ کربلا کو پہنچانے کے لیے چوتھے امام نے جو دوسری چیز کا انتخاب کیا, جب کوئی امام کی خدمت میں آتا, چاہنے والا جب کوئی امام کی خدمت میں آتا اور یہ خواہش ظاہر کرتا کہ مولا آپ ہمارے گھر تشریف لائیے, تو مولا شرط رکھتے, کہتے کہ میں کسی خوشی کی محفل میں نہیں آؤں گا, ہاں اگر تمہارے گھر کی محفل میں ایک چھوٹی سی مجلس حسین کا انعقاد کرو تو میں تمہاری گھر آنے کے لیے تیار ہوں. تو لہٰذا امام نے واقعہ کربلا کو پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ جس کے یہاں بھی خوشی کی محفل ہوتی اور وہ امام سے درخواست کرتا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیے, تو امام اس سے کہتے کہ اگر محفل کے ساتھ ساتھ کچھ دیر کے لیے مصائب امام حسین اگر تم پڑھو گے تو میں تمہارے گھر آؤں. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ, امام نے جو واقع کربلا کو دنیا تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا, وہ طریقہ ہے کہ جب کوئی شاعر امام کی خدمت میں آتا, آنے کے بعد کربلا کے مصائب کو پڑھتا, تو امام اس کی قدردانی کرتے اور اسے تحفے اور جو ہے تحائف سے نوازتے. یہاں تک کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے, صرف چوتھے امام نے نہیں بلکہ بعد میں آنے والے اماموں نے بھی جب بھی واقع کربلا کو کسی نے ان کے سامنے پڑھا تو اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے پڑھنے والے کو کچھ تحفے عطا کیے. جس طرح سے چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے ہمیں, یا ہمارے 8ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب دعبل خزائی نے واقع کربلا سے متعلق کچھ اشعار 8ویں امام کے سامنے پڑھے, تو امام نے سب سے پہلے اپنا ایک پیراہن اور اپنا ایک کرتا عطا کیا. کہا کہ اے دعبل, چونکہ تم نے میرے جد کے مصائب پڑھے ہیں, لہذا میں انعام کے طور پر تمہیں یہ کرتا دے رہا ہوں. اور امام نے کہا یہ کوئی معمولی کرتا نہیں ہے, چونکہ تم نے میرے جد کے بارے میں شعر کہے ہیں, ان کی ذاکری کی ہے, لہذا تمہارا انعام یہ میرا کرتا ہے. اور یہ کرتا کوئی معمولی کرتا نہیں ہے, بلکہ اس کرتے میں نے 1000 رکعت نماز پڑھی ہے اور 1000 قرآن کو ختم کیا ہے. یہ کرتا میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد مولا نے 100 درہم بھی دیے, لیکن دیبل نے کہا مولا میں نے پیسے کے لیے آپ کے جد کا تذکرہ نہیں کیا ہے, مجھے آپ کے جد سے محبت ہے, میں نے محبت میں آپ کے جد کے بارے میں شعر پڑھے. تو 8ویں امام نے کہا صحیح, ہمیں معلوم ہے, تمہاری نیت معلوم ہے کہ تم نے ہمارے جد کے لیے پڑھے ہیں, لیکن میں اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ یہ کتنا مہم مسئلہ ہے, میں تمہیں اپنا کرتا بھی دے رہا ہوں, ساتھ میں 100 درہم بھی عطا کر رہا ہوں. لہذا چوتھے امام کی خدمت میں بھی جب بھی کوئی شاعر آ کر امام کی خدمت میں کوئی شعر پڑھتا تو چوتھے امام کچھ نہ کچھ اسے عطا کرتے, تاکہ اس ذریعے سے واقع کربلا لوگوں کے درمیان زندہ رہے. تو سب سے پہلے کام چوتھے امام نے اپنے دینی فرائض اور اپنے امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے جس راستے کو اختیار کیا وہ راستہ تھا قرآن. پھر دوسرا راستہ جو مولا نے انتخاب کیا وہ واقع کربلا کو پہنچانا تھا, اور واقع کربلا کو چوتھے امام نے کئی طرح سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. تیسری چیز جو چوتھے امام نے انجام دی وہ تھا لوگوں کی تعلیم. دیکھیں 5ویں امام 6ٹھے امام کے شاگرد دیکھیں تو آپ کی کتابوں میں ہزاروں کی تعداد میں, لیکن چوتھے امام کے شاگردوں کے بارے میں آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو اب تک کہ شیخ طوسی نے 170 آخری تعداد بتائی ہے. 170 سے زیادہ چوتھے امام کے شاگرد نہیں تھے, کیونکہ امام کو اجازت نہیں تھی. ہاں کچھ خاص شاگرد تھے جنہیں امام پڑھاتے تھے, جیسے آپ نے نام سنا ابو حمزہ سمالی یا ابو الخالد کابلی. کچھ لوگ خاص تھے جنہیں امام دعاؤں کی شکل میں تعلیم دیتے تھے. تو امام نے تعلیم بھی دی, لیکن بہت ہی مختصر لوگوں کو, چونکہ حکومت کی طرف سے امام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ محفل درس کو سجائے اور بہت سارے لوگوں کو بلائے اور جو ہے بہت سارے لوگوں کو پڑھائے. چونکہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی
لہذا چوتھے امام بہت ہی مختصر تعداد میں شاگردوں کو پڑھاتے بھی رہے اور آئندہ چل کر امام کی روایتیں انہی مختصر شاگردوں نے دنیا تک پہنچائی۔ اور چوتھا کام جو ہمارے چوتھے امام نے 34 سالہ اپنے امامت کے پیریڈ میں انجام دیا، وہ بہت ہی مہم کام ہے جو آج تک ہمارے درمیان باقی ہے۔ وہ یہ کہ امام نے جب دیکھا کہ میں کھل کر مسائل نہیں پڑھ سکتا، میں کھل کر اہل بیت کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا، میں کھل کر لوگوں تک میسیج نہیں پہنچا سکتا، تو امام نے ایک طریقہ سوچا۔ وہ طریقہ تھا امام نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ چوتھے امام نے 34 سالہ زندگی میں دعاؤں کے ذریعے یہ کوشش کی کہ میں سارے میسیجز کو دعاؤں کے قالب میں، دعاؤں کے سانچے میں ڈھال کر دنیا تک پہنچاؤں گا۔ آج ہمارے درمیان ایک کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، جس میں امام کی تقریباً 52 دعائیں نقل کی ہیں۔ یہ ساری دعائیں امام نے واقعہ کربلا کے بعد پڑھی ہے کہ جسے کتابی شکل دی گئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام کی صرف اتنی ہی جو ہے دعائیں تھیں، نہیں، بعد میں آنے والے لوگوں نے دوسری دعائیں بھی امام کی پائی اور اس کے ساتھ ملائے، جسے صحیفہ کاملہ کہتے ہیں۔ اور اس صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام کی 252 دعائیں، 252 دعائیں امام کی نقل کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسری کتاب ہے رسالۃ الحقوق، اس میں امام نے لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ مثلا باپ اور بیٹا ہے تو باپ کا حق اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کے حقوق اور رائٹس اپنے باپ پر کیا ہے، اگر شاگرد ہے تو شاگرد کے حق اپنے استاد پر کیا ہے، اور مقابلے میں استاد کے حقوق شاگرد پر کیا ہے، اگر کوئی کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے تو اونر کے رائٹس کیا ہیں، اور جو کام کر رہا ہے لیبر کے رائٹس کیا ہیں۔ کسی عالم دین نے یہی حقوق کے بارے میں بہت ہی اچھا جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقوق نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہم اسے کورس کی شکل میں یونیورسٹیز میں پڑھا سکتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے جو عالمی حقوق بشر بیان کیے گئے ہیں اس کی جگہ ہم چوتھے امام کے ان حقوق کو رکھ سکتے ہیں، تو اقوام متحدہ کے حقوق سے بہتر جو ہمارے چوتھے امام نے یہ سارے حقوق بیان کیے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم ہماری عام زندگی میں بہت سارے کام تو انجام دیتے ہیں، لیکن اگر ہم جو ہے خود سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں صحیفہ سجادیہ کو پڑھا، کہ ممبر سے تو ہم نے بار بار سنا ہے کہ بہت اچھی دعا ہے، امام نے 52 دعائیں جو اس میں رکھی ہیں، یا صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام کی 252 دعائیں ہیں، یا رسالۃ الحقوق میں امام نے بہت سارے رائٹس کو بیان کیا ہے۔ تو ایز اے شیعہ ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کتنی مرتبہ ہم نے صحیفہ سجادیہ کو اپنی زندگی میں پڑھا۔ دیکھیے ایک لبنان کا مسیحی کاتب ہے کہ جس کا نام جارج جرداق تھا، اس نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی، صوت العدالت الانسانیہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں، میں مسیحی ہوں، لیکن میں نے نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں 200 مرتبہ پڑھا۔ ایک طرف ایک مسیحی اور ایک جو ہے کرسچن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو ہے نہج البلاغہ کو 200 ٹائمز پڑھا ہے۔ لیکن ایز اے شیعہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کئی سارے لوگوں نے اس کی جلد بھی نہیں دی، لہذا کوشش کرنی چاہیے یہ جو زیارات ہیں، یہ جو ساری دعائیں ہیں، ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمیں دعائیں اور زیارتوں کی شکل میں معصومین نے دیا ہے۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ بچے اور بہتر طریقے سے سمجھیں، میں چھوٹی مثال دوں گا۔ دیکھیں زیارت پڑھنے میں ثواب ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے مثال کے طور پر زیارت عاشورہ اگر آپ پڑھیں گے روزانہ تو آپ کو یہ ثواب دیا جائے گا، اگر آپ زیارت والثہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب دیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ان زیارتوں کو، ان دعاؤں کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ زیارتیں ایسے آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی، بلکہ ان زیارتوں کو سیف رکھنے کے لیے اور سیف طریقے سے ہم تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ لوگوں نے بہت زیادہ قربانیوں کو دیا ہے، تب کہیں جا کر یہ زیارتیں ہم تک پہنچی۔ میں ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر
میرا کوئی دوست ہے، ہر دن وہ مجھ سے ملتا ہے اور ہر دن میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لا کے دیتا ہے، 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے بعد۔ اب میں نے سوچا چونکہ وہ میرا اچھا دوست ہے، وہ ہر دن میرا خیال رکھتا ہے، تو مجھے بھی ریٹرن میں کوئی گفٹ اسے دینا چاہیے۔ اب میں نے کہا کہ چونکہ وہ میرا اچھا دوست ہے، جو مجھے گفٹ دینا ہے کوئی معمولی چیز نہیں دینی ہے، میں دکان میں جا کر کوئی ایسے ہی کوئی معمولی چیز خرید کے لا کے اسے گفٹ نہیں کروں گا، بلکہ چونکہ وہ میرے لیے خاص ہے لہذا میں کوشش کروں گا کہ کوئی خاص چیز اس کے لیے لا کر میں ہدیہ کروں۔ اب میں نے کافی سوچا کہ وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے کہ میں اسے ہدیہ کروں۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے طے کیا کہ میں اس کے لیے ایک بہت اچھا مشروب اور ڈرنک بناؤں گا۔ تحقیق کی میں نے، 5 مہینے 6 مہینے اس پر کام کیا، ساری کمپنیوں میں دیکھا کہ کوکا والے کیا استعمال کرتے ہیں، دوسرے پیپسی والے کیا استعمال کرتے ہیں، مرنڈا والے کیا استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کے فارمولے پر میں نے نظر دوڑائی۔ اس کے بعد کافی محنت کے بعد گھر ہی میں لیب کھولا، میں نے ایک ڈرنک تیار، 6 مہینے 7 مہینے محنت کی۔ ایک دن جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے کہا کہ اے دوست، میں نے 6 مہینے 7 مہینے کوشش کر کے تمہارے لیے ایک تحفہ تیار کیا ہے، اور وہ بھی جو ہے بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اب میں نے اس کے سامنے ایک تحفہ پیش کیا، میں نے کہا کہ یہ تحفہ بنایا ہے۔ اس نے جو ہے تحفے کو لیا اور اس کا ایک گھونٹ پیا، پینے کے بعد کہتا ہے کہ مولانا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اگر آپ کو محبت کا اظہار ہی کرنا تھا تو آپ کو 7 مہینے آپ کے برباد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ یہی پاس کے دکان سے جاتے، یہ کولڈ ڈرنک خرید کے لاتے، مجھے پلا دیتے، چونکہ میں جانتا ہوں آپ نے یہ جو بنایا ہے اس سے کئی زیادہ مزیدار دکان میں ملنے والا کولڈ ڈرنک ہے۔ خواہ آپ نے محبت کے اظہار کے لیے اپنے 6 مہینے 7 مہینے برباد کر دیے۔ اگر صرف کولڈ ڈرنک ہی پلانا تھا تو پھر آپ کو 6-7 مہینے برباد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کسی بھی دکان میں جاتے، یہ کولڈ ڈرنک اٹھا کے لا کے دیتے اور جو ہے محبت کا اظہار ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر زیارت صرف ثواب کے لیے ہے تو ثواب تو ہر جگہ ہے۔ آپ راستے میں چلتے ہوئے جو ہے پتھر کو ہٹا دیں گے تب بھی آپ کو سلام ملے گا، آپ راستے میں چلتے ہوئے کسی ضعیف کی مدد کریں گے جو ہے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، آپ کوئی نیک کام انجام دیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، آپ گھر میں بیٹھ کر قرآن کا ایک صفحہ پڑھیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا زیارتیں جو ہم تک پہنچی ہیں اتنی شہادتوں کے بعد، اتنی زحمتوں کے بعد، اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہفتے میں کچھ دن ہم اسے پڑھ لیں اور ہمیں ثواب حاصل ہو جائے، نہیں، بلکہ زیارتوں کے اندر معرفت کا ایک عظیم سمندر تھا جس کو ہم تک پہنچانا ضروری تھا۔ لہذا اس عظیم معارف کے خزانے کو ہم تک پہنچانے کے لیے طرح طرح کی شہادتوں کو پیش کیا گیا تاکہ یہ سلامتی کے ساتھ ہماری نسل تک پہنچ جائے اور ہماری نسل اس کو صرف ثواب کے لیے نہ پڑھے بلکہ اس کے اندر غور و فکر کرے۔ لہذا چوتھے امام نے اتنے سخت حالات میں، حکومت ایسی ہے کہ امام کو گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتی، لوگوں کا فرہنگ ایسا ہے کہ جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، لوگوں کا دین اتنا نیچے آ گیا ہے کہ اب اسلام کے نام پر صرف اور صرف قبلہ باقی ہے، باقی ساری چیزیں لوگوں نے بھلا دی ہیں۔ حکمران اتنے سخت ہیں کہ وہ کبھی کمیل کو شہید کر رہے ہیں، کبھی دوسرے اصحاب کو شہید کر رہے ہیں، دوسری طرف امام کے سامنے طرح طرح کے قیام ہیں، کبھی جناب مختار کا قیام ہے، کبھی توابین، کبھی واقع حرہ، کبھی خانہ کعبہ پر حملہ۔ یہ اتنے خراب حالات میں امام نے جو دین کو پہنچانے کے لیے جس طریقے کو استعمال کیا، یہ یہی 5 طریقے تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلا طریقہ، امام نے قرآن کا سہارا لیا، کیونکہ امام کی آواز اچھی تھی تو امام نے قرآن کے ذریعے سے امام حسین کے میسج کو دنیا تک پہنچایا۔ دوسرا کام جو امام نے انجام دیا، چونکہ امام کی ذمہ داری تھی، امام سے زیادہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا، کیونکہ جناب زینب تو واقع کربلا کے 1 سال بعد جناب زینب کی شہادت ہو گئی، لیکن چوتھے امام 34 سال زندہ ہیں اور یہ واقع کربلا کے عینی شاہد ہیں۔ لہذا امام نے واقع کربلا کو بھی طرح طرح سے دنیا کے سامنے پہنچانے کی کوشش کی۔
تیسرا کام امام نے شاگردوں کی تربیت کی. چوتھا کام امام نے دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں تک اسلام کے معارف کو پہنچانے کی کوشش کی. اور آج تک ہمارے درمیان صحیفہ سجادیہ کے صورت میں چوتھے امام کی عظیم میراث موجود ہے. پانچواں کام جو امام نے کیا، دیکھیے چونکہ امام کسی کو بلا کر اپنے گھر میں نہیں پڑھا سکتے تھے، لیکن امام نے ایک طریقہ سوچا. امام نے یہ طریقہ سوچا کہ امام بازار میں جاتے، بازار میں جانے کے بعد غلاموں کو خریدتے تھے. کیونکہ غلام کو خریدنے میں کسی کی پابندی نہیں تھی. امام بازار میں اپنے لوگوں کو بیچتے، وہاں سے غلام کو خریدتے. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام نے اپنی زندگی میں 50,000 غلاموں کو خریدا اور 50,000 غلاموں کو آزاد. اب صرف امام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف غلاموں کو خریدیں گے اور انہیں آزاد کریں گے، نہیں، بلکہ چوتھے امام غلاموں کو بازار سے خرید کر لاتے. لانے کے بعد 1 سال تک انہیں اچھی طرح سے تربیت دیتے، انہیں قرآن پڑھنا بھی سکھاتے، انہیں سارے امامت کے جتنے اصول تھے وہ ساری چیزیں سکھاتے. یعنی ایک واقعی شیعہ بنا کر، ایک حقیقی شیعہ بنا کر 1 سال کے بعد جب عید الفطر کی رات آتی، چوتھے امام سب کو آزاد کر دیتے. پھر دوسرے سال پھر ایک دوسرا گروپ کو خریدتے، پھر انہیں 1 سال تک ٹرین کرتے، پھر جب وقت آتا تو ان کو راہ خدا میں آزاد کر دیتے. اب صرف اس کا اندازہ لگانے کے لیے کہ امام جن غلاموں کو اپنے گھر میں رکھتے تھے ان کو کس طرح سے امام نے تربیت دی تھی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد رکھتے ہیں. ایک شخص ہے کہ جس کا نام عبداللہ بن مبارک ہے. یہ عبداللہ بن مبارک کہتا ہے کہ 1 سال میں جو ہے مکہ پہنچا ہوا تھا. مکے میں میں نے دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور ہر دن بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور بارش کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی. اب یہ عبداللہ بن مبارک کہتا ہے کہ ایک دن میں نے ایک سیاہ آدمی کو دیکھا. وہ آدمی جو ہے ایک کونے میں جا رہا تھا، جو ہے جس طرح سے وہ چل رہا تھا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا. میں اس کے پیچھے پیچھے چلا. جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ سیاہ آدمی اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں گراتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگارا، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آج جب تک بارش نہیں ہوگی میں اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے بلند نہیں کروں. عبداللہ بن مبارک کہتا ہے میں نے سنا وہ سیاہ آدمی سجدے میں کہہ رہا تھا، پروردگارا جب تک بارش کا نزول نہیں ہوگا اس وقت تک میں اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا. ابھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ دعا کر رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ بادل ٹکرانے لگے اور تھوڑی دیر میں بارش ہو گئی. اب میرے دل میں اس کی محبت آ گئی، لیکن ایک سوال تھا، آخر یہ سیاہ آدمی ہے، یہ کون ہے، اس کے اندر ایمان کہاں سے آیا، یہ کس طرح سے اس منزل پر پہنچا کہ یہ دعا کرتا ہے تو خدا بارش برساتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں اس کا پیچھا کرنے لگا، یہاں تک کہ مکے سے یہ شخص نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلا. یہ شخص مدینے میں داخل ہوا تو میں اس کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک میں نے دیکھا کہ یہ شخص چوتھے امام کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. جب میں نے وہاں جا کر معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص کو امام نے بازار سے خریدا تھا اور 1 سال کے اندر اس طرح سے ٹرین کیا ہے کہ اب معرفت کے اس عظیم درجے پر پہنچ گیا ہے تو غلام، لیکن یہ دعا کرتا ہے تو خدا آسمان سے بارش برساتا ہے. چوتھے امام غلاموں کو خریدتے تھے اور اس منزل پر لے جاتے تھے اور لے جانے کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے تاکہ یہ لوگ آگے جائیں، جانے کے بعد دین کی تبلیغ کر سکے. چوتھے امام کا دور واقعی کافی سخت دور ہے. 34 ایئر امام نے، جیسے ابھی بھی ہوتا ہے، سیاسی لوگ اکثر کرتے ہیں، اپنے مقابلے میں جو آتا ہے اسے گھر میں قید کر دیتے ہیں. اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی، نہ تو میڈیا کے سامنے آ سکتا ہے، نہ وہ کھل کر لوگوں سے مل سکتا ہے، نہ بازار میں گھوم سکتا ہے. امام نے اسی حالت میں واقع کربلا کے بعد 34 ایئرس گزارے. لیکن کبھی کبھی ہوتا تھا امام کے چاہنے والے امام کے پاس آتے تھے تو امام اپنے معارف کو کھل کر ان تک بیان کرتے تھے. ایک مشہور واقعہ بھی ہے عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے شیعوں سے یہ کہتے ہیں
کہ جناب یونس کو جو ہے مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، میں نے سنا ہے کہ آپ اور آپ کے بابا، آپ کے دادا یہ دعویٰ کرتے تھے چونکہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں آپ کے جد علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، اور چونکہ اس سے پہلے علی کی ولایت کو ماننے کے لیے تھوڑی سی دیری کی تھی، تو سزا کے طور پر اللہ نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا تھا، اور جب انہوں نے آپ کے جد علی کی ولایت کا اقرار کیا تو جناب یونس کو مچھلی سے باہر نکال دیا۔ چوتھے امام نے کہا کہ اچھا اگر ہم نے کہا ہے تو واقعیت ہے، صحیح ہے، کیا تمہیں اس بات میں شک ہے؟ اب عبداللہ بن عمر نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل میں شک تھا اس میں۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اے عبداللہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنکھیں بند کر۔ عبداللہ بن عمر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے، چوتھے امام عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ اے عبداللہ اب اپنی آنکھوں کو کھولنا۔ اب عبداللہ جیسے آنکھوں کو کھولتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ عبداللہ مدینے میں نہیں ہے، بلکہ پلک جھپکتے ہی چوتھے امام نے اپنے اعجاز امامت سے عبداللہ بن عمر کو اس جگہ پر لے آئے ہیں جس جگہ پر دریا ہے اور جس جگہ پر مچھلی نے جناب یونس کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ اب عبداللہ بن عمر پریشان ہو جاتا ہے، امام کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ مجھے بچا لو۔ یہاں پر ذاکری کا بھی ایک نقطہ لوگ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں نے بارہا امام کو بچانے کے لیے کہا، کبھی اس کا باپ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہاں بیٹا ہے جو علی کے پوتے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے علی ابن الحسین آپ مجھے بچا لیجیے۔ اب چوتھے امام نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک۔ امام نے سمندر کی طرف آواز لگائی اور اس مچھلی کو بلایا جس کا نام حوت تھا، جس مچھلی نے جناب یونس کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ دیکھیں یہاں پہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا امام کے پاس اتنا پاور تھا کہ امام اپنی طاقت سے اسے پاشت پہ لے گئے، اگر پاشت پہ نہیں لے گئے تو امام کو اتنا پاور تھا کہ امام نے اپنے اعجاز امامت سے دوبارہ اس چیز کو زندہ کیا۔ اب مچھلی آتی ہے، مچھلی آنے کے بعد گواہی دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں چونکہ جناب یونس نے علی کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے تھوڑی سی دیری برتی تھی تو میں نے اسے اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، جب انہوں نے ولایت کا اقرار کیا تو اللہ کے حکم سے میں نے جناب یونس کو اپنے پیٹ سے باہر کیا۔ لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا تھا، خاص لوگ امام کے پاس آتے تھے تو امام اپنے فضائل بھی بیان کرتے تھے، لیکن اکثر اوقات امام کا تنہائی میں گزرا ہے اور امام نے بڑی مشکلات کے ساتھ 34 ایئرس کا عرصہ گزارا۔ یہ سارے جو ہے 34 ایئرس میں امام سجاد نے تقریباً 6 خلفاء کا دور دیکھا۔ عبد الملک بن مروان سے شروع ہوا اور شام تک کا دور، اور ہر ظالم نے امام کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کی کوشش کی، لیکن امام ان سارے چیلنجز کے باوجود طرح طرح سے واقعہ کربلا کو بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے، قرآن کی تعلیم بھی دیتے رہے، شاگرد بھی پرورش کرتے رہے، اور یہاں تک کہ غلاموں کو بھی خریدتے رہے۔ آپ نے تاریخ کا مشہور واقعہ سنا کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، گھر میں شادی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے جو ہے شادی میں آئے اور آنے کے بعد آپ شرکت کریں۔ امام نے کیا کہا تھا زہری واقعہ کربلا کے بعد میں نے خوشی کی محفل میں شرکت کرنا چھوڑ دیا۔ زہری نے بہت زیادہ اصرار کیا، کہا کہ نہیں مولا آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیے۔ تب امام نے کہا تھا ہاں میں آؤں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ آؤں گا، اگر تو اپنے گھر میں شادی کے محفل کے ساتھ ساتھ میرے بابا کے مصائب پڑھنے کا انتظام کرے گا
تو اے زہری میں ضرور تیرے گھر میں آؤں گا. کبھی مولا کی خدمت میں کوئی شادی کے لیے بلانے آتا تو مولا یہ کہتے کہ اگر مصائب کربلا ہوں گے تو میں تمہارے گھر پر آؤں گا. کبھی مولا بازار سے گزرتے اور قصابوں کی دکانوں کو دیکھتے تو فوراً جو ہے قصاب سے پوچھتے اچھا تم مجھے بتاؤ کہ جب تم بکریوں کو ذبح کرتے ہو تو ذبح کرنے سے پہلے کیا انہیں پانی پلاتے ہو؟ جب قصاب کہتا کہ ہاں مولا ہم بکریوں کو ذبح کرنے سے پہلے انہیں پانی پلاتے ہیں تو پھر میرا مولا سجاد ایک آواز بلند کرتا اور کہتا ہائے میرا بابا حسین جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. جب بھی مولا سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی تو بارہا مولا نے کہا الشام الشام الشام. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کا گھر تو کربلا میں تباہ ہو گیا آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہم پر شام میں وہ مصیبتیں آن پڑی جو دوسری جگہ نہیں پڑی. پھر مولا نے کہا ارے شامی کا وہ بازار تھا جب ہماری ماں بہنوں کو بے مخنو چادر بازار شام سے گزارا جا رہا تھا تو تماشائیوں کا مجمع تھا. ارے شامی وہ مقام تھا جہاں باب الصاع کے باہر ہمیں 3 دن تک رکایا گیا تھا. ارے شامی وہ منظر تھا جہاں ہمیں زندان میں رکھا گیا تھا. ارے شامی وہ جگہ تھی جس جگہ پر میری معصوم سکینہ طرح طرح کے سوال کیا کرتی تھی. آزادارو شام نے مولا کو زہر دیا. مولا کا آخری وقت آیا مولا کے سامنے پانی پیش کیا گیا لیکن چوتھے امام نے جیسے ہی پانی کو دیکھا آنکھ سے آنسوؤں کو جاری کیا. پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا ہائے میرا بابا حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا. اور امام نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہا کہ اے بچوں میری جب شہادت واقع ہو جائے تو میرے جنازے کو دھوم دھام سے نہ اٹھانا. ارے میں وہ مظلوم فرزند ہوں جس کے باپ کا لاشا 3 دن تک کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا. آزاداروں تاریخ کے کچھ ایسے جنازے ہیں جب انہیں غسل دینے کے لیے لٹایا گیا تو غسل دینے والے نے غسل کا برتن پھینک کر کچھ دیر کے لیے گریا کیا. سب سے پہلا جنازہ شہزادی فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے. جب مولا کائنات شہزادی کو غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ برتن کو ہاتھ سے پھینکا زور سے چیخنے لگے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں پھر یہ گریا کیسا؟ تو امام نے کہا تھا ارے میری فاطمہ اتنی مظلومہ تھی کہ اس کا پہلو شکستہ تھا لیکن اس نے اس بات کی شکایت نہیں کی. اور دوسرا غسل زندان شام کا غسل ہے. جب جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے لٹایا گیا تو غسالہ نے غسل دیتے دیتے ظرف غسل کو پھینکا. کچھ دیر کے لیے آنسو بہانے لگی. جناب زینب کی خدمت میں آ کے پوچھا اے بی بی جس بچی کو غسل دے رہی ہو اس بچی کو کون سا جو ہے مرض تھا؟ زینب نے پوچھا بی بی ایسا سوال کیوں کر رہی ہو؟ تو اس غسالہ نے کہا ارے میں چاہتی ہوں کہ بچی کے لباس کو اتاروں لیکن بچی کا لباس جسم سے پیوست ہو گیا ہے. زینب نے کہا اے بی بی میری بچی کو کوئی مرض نہیں تھا بلکہ شام غریبا اس بچی کا کرتا جلا بدن سے پیوست ہو گیا. اس بچی کو کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دے دو. اور تیسرا غسل چوتھے امام کا غسل ہے. جب 5ویں امام
کے لیے لٹاتے ہیں تو ایک مرتبہ